بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مدینے میں قریش کی ایک جماعت سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا جتنے لوگ اہل کتاب سے حدیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب احبار بہت سچے تھے، اور باوجود اس کے کبھی کبھی ان کی بات جھوٹی نکلتی تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ کعب احبار جھوٹ بولتے تھے۔ اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا، آخری آیت تک جو سورہ بقرہ میں ہے۔ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لے۔ تمہارے پاس قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل مل رہیں قرآن پڑھو، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق ہو قرآن پڑھو، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ اور یزید بن ہارون واسطی نے ہارون عورہ سے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، ان سے جنداب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لکھنے کا سامان کر دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ چکے تھے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ سب سے باری مصیبت تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نشت لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے، یعنی جھگڑا اور شور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا، اس کے ساتھ عمرے کا نہیں باندھا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کی صبح کو آئے، اور جب ہم بھی حاضر ہوئے
تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ان پر یہ ضروری نہیں قرار دیا، بالکل صرف حلال کیا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں، اور پھر بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں گے کہ مضی یا منع ہمارے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ عطا نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح مضی ٹپک رہی ہو اس کو ہلائیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور سب سے زیادہ نیک ہوں۔ اگر میرے پاس ہدی قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پس تم بھی حلال ہو جاؤ۔ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ اسے لوگ لازمی سنت بنا لیں، یعنی تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں وحی اس وقت تک نہیں آئی تھی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جدا کرنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے وہی مشورہ دیا جو انہیں معلوم تھا، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کی برات کا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی، اور اس کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں، باندی سے آپ دریافت فرما لیں، وہ آپ سے صحیح بات بتا دے گی۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے شبہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کم عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر بھی سو جاتی ہے، اور پڑوس کی بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، یعنی کم عمر کی وجہ سے مزاج میں بے پرواہی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، میرے معاملے میں اس سے کون نپٹے گا جس کی اذیتیں اب میرے اہل خانہ تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے ان کے بارے میں بلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا قصہ بیان کیا، اور ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔